رمضان شهرك يا رحمن شفيه أضيفني إلهي أنا عبدك الجاني إلهي ألا قوي إيماني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد. ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے بہار رمضان اور قرآن، اور ہمارے اس پروگرام کے دو حصے. پہلے حصے میں ہم ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا ترجمے اور میننگ کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں قرآن مجید سے متعلق کوئی داستان بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. لہذا آج سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ وہ 8ویں دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام واطعام الطعام وافشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن مجھے یتیموں پر رحم کرنے اور ان کو کھانا کھلانے اور کھلے دل سے سب کو سلام کہنے اور شرفا کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے. اپنے فضل سے اے آرزومندوں کی پناہ گاہ. آئیے دعا اور ترجمے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف کہ جہاں ہم قرآن مجید سے ریلیٹڈ کوئی داستان بیان کرتے ہیں. لہذا آج ہم بہت ہی عظیم اور سبق آموز داستان بیان کر رہے ہیں، اور آج کی داستان کا ہمارا عنوان اور ہمارا ٹاپک ہے ظالم کا انجام. اگر برائی کی جائے گی تو اس کا انجام بھی برا ہوگا. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول بیان کر دیتے ہیں کہ جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد. روز قیامت یعنی وہ دن جس دن انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں پلٹ کر جائے گا، اس دن کے لیے سب سے بری بات اور سب سے برا کام یہ ہے کہ العدوان علی العباد، بندوں پر ظلم کرنا اس دن کے لیے سب سے برا کام ہے. لہذا اس قول امیر المومنین علیہ السلام سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو پریشان، دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور اس قول میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ الفاظ یہ ہے کہ بندوں پر ظلم کرنا. بندے یعنی کسی بھی بندے پر. اس میں یہ قید نہیں ہے کہ بندہ مومن ہو یا بندہ مسلم ہو. شخص انسان مومن یا انسان مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں ایک کامن بات ہو رہی ہے کہ لوگوں پر ظلم کرنا روز قیامت کے لیے سب سے برا کام. لہذا اس قول کے بعد اب ہم آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کا سورہ فجر 30ویں پارے کا یہ سورہ ہے، اور قرآن مجید کے اس سورے کی مسلسل 3 آیتیں، آیت نمبر 6،
آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، ان تینوں آیتوں میں پروردگار عالم ایک قوم کی داستان کو بیان کرتے ہوئے اس کے انجام کی نشاندہی کر رہا ہے، اس قوم کی مفصل داستان بیان ہو رہی ہے۔ لہذا اس بات کو سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہی پرانی باتیں سنائی جائیں، بلکہ ان باتوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں سے رکنا چاہیے کہ جن کاموں کو کرنے کی وجہ سے دوسری قوموں کے حالات یہ بنے۔ وہ حالات کیا ہیں؟ وہ حالات یہ ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے سورہ فجر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد نامی ایک شخص تھا، اور انہی کی فیملی ممبرز کو یا انہی کے افراد خانوادہ کو قوم عاد کہتے ہیں۔ اور خود جناب ہود علیہ السلام نبی خدا پیغمبر علیہ السلام بھی اسی قوم، اسی قبیلے اور اسی ٹرائب سے ریلیٹڈ تھے۔ عاد کے دو بیٹے شداد اور شدید، اور تاریخ میں یہ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ عاد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد عاد کا انتقال ہو گیا، اور عاد کے انتقال کے بعد اس کے دونوں بیٹوں نے ظلم و ستم کیا، قتل و غارت گری کی، اور ایک بہت بڑے علاقے پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور قبضہ اس کام کو کرنے کے لیے تاریخ میں یہ ہے کہ شداد کے بھائی شدید کی موت واقع ہو گئی، یعنی شدید بھی مر گیا اور وہ بھی اس دنیا میں نہ رہ سکا۔ شدید کے انتقال کے بعد، موت کے بعد، مر جانے کے بعد، یہ پوری ایک بہت بڑے علاقے کی حکومت، مالکیت یا پوری ملکیت شداد کے اختیار میں آ گئی، اور شداد اپنے آپ کو اس پورے علاقے کا حاکم بلا شریک، یعنی ایسا حاکم کہ اس کا کوئی ساتھی اور اس کا کوئی شریک نہیں تھا، اپنے ہی آپ کو مختار کل سمجھ رہا تھا۔ اور جناب ہود علیہ السلام جو اسی قوم سے، اسی ٹرائب سے ریلیٹڈ تھے، انہوں نے شداد کو راہ راست کی ہدایت فرمائی، مگر چونکہ شداد کے جس کے یہاں حکومت کا نشہ اور حکومت کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی حکومت کا اختیار اس کے ہاتھوں میں تھا، اس نے جناب ہود کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور وہ اپنے انداز میں زندگی گزارتا رہا۔ جناب ہود نے بہت نصیحتیں کی، اور نصیحتوں میں یہ کہا کہ اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں کو مان لو گے تو پروردگار عالم جو مالک ارض و سما ہے، تو جو دونوں جہان کا مالک ہے، وہ اچھے کام کرنے والوں کو جنت عطا کرے گا۔ جیسے ہی شداد نے جنت کا نام سنا تو جناب ہود علیہ السلام سے کہا کہ وہ جنت جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیسی ہے؟ جناب ہود علیہ السلام نے جنت کے خصوصیات اور وہاں کے صفات بیان کرنے شروع کیے، تو انہی بیانات کی بنیاد پر جو جناب ہود علیہ السلام نے جنت کے بارے میں بیان کیا تھا، انہی بیانات کے اعتبار سے شداد نے اپنے لشکر کے 100 کمانڈرز کو یہ حکم دیا کہ ایک شہر ارم کی تعمیر کی جائے۔ ارم خود جنت کو کہتے ہیں۔ شہر ارم کی تعمیر کی جائے،
اور ہر کمانڈر کے زیر نگرانی، ہر کمانڈر کے انڈر میں 1000 کاریگر کام کر رہے تھے، گویا کہ 100 کمانڈر کے انڈر میں 100,000 کاریگر اس شہر ارم کی تعمیر کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ اور جب یہ شہر ارم کی تعمیر کمپلیٹ ہوئی تو وہاں کے جو کام کرنے والے تھے انہوں نے بادشاہ کے پاس، شداد کے پاس یہ خبر بھیجی کہ آئیے کام مکمل ہو چکا ہے اور جنت کا نظارہ کر لیجیے۔ جیسے ہی شداد ایک حکومت کا حاکم اپنی پوری حاکمانہ انداز اور شاہانہ انداز میں اپنے محل سے نکل کر جنت کا دیدار اور جنت کا منظر دیکھنے کے لیے اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف چلا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی جنت تک پہنچنے میں تھوڑی دیر باقی تھی کہ آسمان سے کڑکدار بجلی گری اور اس پورے کے پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے ظلم کا انجام۔ ظالم وقتی اعتبار سے تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، لیکن اصل میں وہ کامیاب ہے ہی نہیں۔ انسان اسی بات کا سامنا کرتا ہے جو اس نے پہلے سے کر رکھی ہے۔ جیسا بویا جائے گا ویسا ہی کاٹا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کانٹے بوئے اور وہ پھول کی کھیتی کاٹ لے، یا انسان پھول لگائے اور اسے کانٹوں کی کھیتی کاٹنی پڑے، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کیا جائے گا اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو لہذا اس بات سے ہمیں ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو دوسروں کے لیے برا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا شہ اولیاء وارث مصطفیٰ، یا علی مرتضی، یا علی الیاء، یا علی یا علی یا علی۔ الاجل الاجل یا امام زمانہ، الاجل گھر ہوں میری حیات میرے اختیار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں، اس وقت گرچہ عدل سے خالی زمین ہے، مظلوم کے مکان میں ظالم مکین ہے، دنیا ستم شہر ہے مغلوب دین ہے، مولا ضرور آئیں گے مجھ کو یقین ہے، مجھ کو یقین ہے، آئے گی کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں، مشکل کے وقت میں ہم نے پکارا ہے یا حسین، غیبت کے امتحان میں سہارا ہے یا حسین، قرآن اہل بیت کا پارا ہے یا حسین، حق نے ہمارے دل پہ اتارا ہے یا حسین، اتارا ہے یا حسین، رہ کر دعائے بنت نبی کے حصار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں، صلوات بر محمد اللہ۔